بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وقدوتنا محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحبه الغر الميامين ومن تبعهم وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. جی مشائخ، تاریخ الادب العربی کے اس حصے میں آپ تمام لوگوں کا تہہ دل سے خیر مقدم، اور درس شروع کرنے سے پہلے پھر ایک بار تنبیہ کہ جن لوگوں نے حاضری نہ لگائی ہو وہ اپنی اپنی حاضری درج کر لیں، اور آج کا درس چاہوں گا کہ آپ میں سے کوئی زحمت کریں اور پڑھیں تاکہ پھر اسی کی روشنی میں انشاءاللہ عبارت خوانی کے بعد شروع کیا جائے درس۔ جی مشائخ، عبارت پڑھیے کوئی آدمی۔ كان يكون نظما والشعر أقدم الآثار الأدبية عهدا للعلاقة بالشعور وسلسه بالطبع وعدم احتياجه إلى رق في العقل إلى رقي في العقل إلى رقي في العقل أو تعمق أو تعمق في العلم أو تعمق في العلم أو تقدم في المدينة أو تقدم في المدنية أو تقدم في المدنية، ولكن أوليته عند العرب مجهولة، فلم يقع في استماع التاريخ إلا وهو محكم مقصدا. بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ۔ جی گفتگو چل رہی تھی شعر کے تعلق سے، شعر کی تعریف اور اس کا آغاز، اور ظاہر سی بات ہے جب ہم تاریخ ادب پڑھ رہے ہیں عربی زبان کا تو گفتگو بھی شعر کے حوالے سے گفتگو بھی عربی ادب کے پس منظر میں کی جائے گی، عربی شعر کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے۔ تو شعر کی تعریف کی انہوں نے، اور تعریف میں زیات نے جو جو قیود استعمال کی ہیں ان قیود کی وضاحت آپ کے سامنے پیش کی گئی، اور تعریف میں آخری جملے میں جو انہوں نے کہا کہ وقد یکون نثرا کما یکون نظما، اس کی وضاحت بیان کی گئی، اور اس کے حوالے سے جو تحفظات ہیں ان کا ذکر کیا گیا۔ اب تعریف سے آگے بڑھ کر کے اب دوسرا مرحلہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے، اور وہ کیا کہ اس کا آغاز کب سے ہے۔ اس کا آغاز، تعریف تو ہو گئی، اس فصل میں ان کو دو چیزیں بیان کرنی تھی، ایک شعر کی تعریف اور دوسرے اس کے آغاز کے بارے میں کہ اس کا آغاز کیسے ہوا، اس کے آغاز سے متعلق تفصیلات۔ تو تعریف یہاں تک مکمل ہو گئی، وقد یکون نثرا کما یکون نظما۔ اب یہاں سے والشعر اقدم الاثار الادبیہ، یہاں سے وہ اس کے آغاز کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں، اس کی شروعات کب سے ہے۔ تو احمد حسن زیات رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ والشعر اقدم الاثار الادبیہ عہدا، اقدم الاثار الادبیہ عہدا، زمانے کے اعتبار سے سب سے قدیم ادبی اثر شعر ہے، یعنی تاریخی طور پر جو سب سے قدیم ذخیرہ ادبی دریافت ہوا ہے وہ شعر کی شکل میں ہے، یعنی سب سے قدیم زمانے کے اعتبار سے اگر عربی ادب میں کوئی چیز ہے تو وہ کیا ہے؟ شعر ہے۔
یعنی سب سے قدیم ہے شعر. شعر جس زمانے سے اس کی دریافت ہے اس زمانے کے نثری نصوص تقریباً نہیں ہیں, صرف شعر سب سے قدیم دریافت ہوئی ہے شعر زمانے کے اعتبار سے. کہتے ہیں والشعر اقدم الاثار الادبیۃ عہدا, کہ شعر ادبی آثار میں سب سے قدیم ہے زمانے کے اعتبار سے. اچھا کیوں؟ کہتے ہیں لعلاقتہ بالشعور وصلتہ بالطبع, اس کا تعلق انسان کے شعور سے ہونے کی وجہ سے, انسان کے شعور اور وجدان سے اس کا تعلق ہونے کی وجہ سے, اور انسان کی طبیعت سے اس کا رشتہ جڑا ہونے کی وجہ سے. اچھا اور کیا وجہ ہے؟ کہتے ہیں وعدم احتیاجہ الی رقی فی العقل, اور شعر کے اندر عقلی طور پر معاشرے کا ترقی یافتہ ہونا یہ ضروری نہیں ہے. کیا خیال ہے آپ لوگوں کا؟ شعر کہنے کے لیے بہت زیادہ تعلیم یافتہ ہونا, ایجوکیٹڈ ہونا, کلچرڈ ہونا یہ ضروری ہے کیا؟ نہیں ضروری ہے. آپ دیہاتوں میں دیکھتے ہوں گے کہ بھینسوں کے چرواہے جو بھینسوں کو چرا رہے ہوتے ہیں وہ بھی شاعری کر رہے ہوتے ہیں. ہاں یہ اور بات ہے کہ آپ کی طرح سے فصیح اردو نہیں بولتے, وہ اپنی دیہاتی زبان جو ان کی ہے لوکل شکستہ زبان, اس زبان میں ہی وہ شاعری کرتے ہیں. لیکن شاعری کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ گیت کے نام پر یا دوہے کے نام پر یا جو بھی لوکل لینگویج میں کہا جاتا ہو, مطلب شعر کا مطلب منظوم کلام, تو وہ منظوم کلام تو کہتے ہیں, نہ صرف کہتے ہیں بلکہ شاندار ہاں وجد میں گنگناتے بھی ہیں. کیا خیال ہے؟ کبھی چلے جائیے سیوان وغیرہ میں تو دور دور سے آوازیں آ رہی ہوتی ہیں کہ صاحب ہاں اپنی لے میں مگن اور شروع کر رکھا ہے لوگوں نے. زندگی میں کبھی مکتب کی شکل نہیں دیکھی, زندگی میں کبھی مکتب کی شکل نہیں دیکھی. تو اس کا مطلب اس سے کیا سمجھ میں آتا ہے کہ شعر و شاعری کا تعلق عقل سے, علم سے اور عقل کی ترقی سے نہیں ہے. کیا خیال ہے آپ کا؟ مانتے ہیں اس کو کہ نہیں مانتے؟ جی سر مانتے ہیں. جی آپ کے ارد گرد بہت سارے نمونے ہوں گے, آپ کے ارد گرد بہت سارے نمونے ہوں گے, خاص طور سے دیہاتی زبانوں میں جو لوگ تک بندیاں کرتے ہیں یا مطلب جملے یا شعر, اس کو شعر تو نہیں کہتے, پتہ نہیں کیا کہتے ہیں دیہاتی زبان میں, لیکن وہ ایسا کلام ہوتا ہے جو مطلب ایک لے پر ہوتا ہے. تو یہ سب چیزیں نظم کرنے کی صلاحیت ان کے اندر آ جاتی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ شعر کہنے کے لیے عقل کی ترقی ضروری نہیں ہے, اور جب عقل کی ترقی ضروری نہیں ہے تو اس کا مطلب شعر اس قوم کے اندر بھی پایا جا سکتا ہے جو تہذیب و تمدن میں ترقی یافتہ نہیں ہے, جس کے ہاں اسکول اور کالجز نہیں ہیں, جن کے ہاں بچے مکتب میں جاتے نہیں ہیں. جیسا کہ میں نے کہا آپ سے کہ بھینسوں کے چرواہے وہ جو ہے وہ گنگناتے رہتے ہیں اور کچھ نہ کچھ چیزیں وہ نظم کر لیتے ہیں اپنے دیہاتی زبان میں. جی تو کہتے ہیں کہ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ شعر کے وجود کے لیے عقل کی ترقی ضروری نہیں نہ ہونے کی وجہ سے. تو پہلی چیز بتایا کہ اس کا شعور سے تعلق ہونے کی وجہ سے, شعور اور وجدان, اور ہر انسان کے پاس شعور و وجدان ہے. شعور و وجدان کا مطلب کیا؟ یعنی انسان کے اندر محبت اور نفرت کے جذبات, جس کو آپ جذبات کہتے ہیں, ایک چرواہا بھی اس کے پاس بھی دل تو ہوتا ہے. کیا خیال ہے؟ نرمی اور گرمی تو وہ بھی جانتا ہے نا, نگاہ تو اس کی بھی ہوتی ہے. تو جذبات سے اس کا تعلق ہونے کی وجہ سے اور طبیعت سے اس کا تعلق ہونے کی وجہ سے, اور عقل کی ترقی کا اس میں احتیاج نہ ہونے کی وجہ سے
یا علم کی گہرائی کا احتیاج نہ ہونے کی وجہ سے یا پھر معاشرے کے سویلائزڈ ہونے کی ضرورت نہ ہونے کی وجہ سے شعر جو ہے سب سے قدیم دریافت ہے ادبی ذخائر میں عربی زبان کے اندر بھی. تو یہ چیز تو سمجھ میں آ گئی کہ شعر ادبی آثار میں زمانے کے اعتبار سے اپنے پائے جانے کے اعتبار سے سب سے قدیم صنف ہے شعر. یہ ایک عام بات ہوئی. لیکن اگر یہ پوچھا جائے کہ آپ خاص کر کے بتائیے نا کہ اس کی شروعات کب سے ہے, کس سن سے اس کی شروعات ہے, یہ تو ایک عام بات ہوئی نا کہ شعر یعنی سب سے قدیم ادبی جو اثر ہے وہ شعر ہے. یعنی پہلے شعر پایا گیا, پھر اس کے بعد نثر کی طرف لوگ آئے. لیکن یہ اس سے یہ تو نہیں سمجھ میں آیا کہ اس کا آغاز کس زمانے میں ہوا, کہ سمجھ میں آیا؟ نہیں سمجھ میں آیا, نہیں سمجھ میں آیا. تو اس کا زمانے کے اعتبار سے اس کی تحدید کرنا کہ کس سن سے یا کس زمانے سے شعر کی شروعات ہوئی, کہتے ہیں کہ یہ چیز تاریخ کے اندر محفوظ نہیں ہے. کہتے ہیں ولیکن اولیتہ عند العرب مجہولہ, عرب کے اندر شعر کے آغاز کی تحدید کے حوالے سے کوئی معلومات موجود نہیں ہے. ولیکن اولیتہ, شعر کا آغاز عرب کے یہاں کیا ہے؟ مجہول ہے. اور مجہول کسے کہتے ہیں؟ جس کا علم نہ ہو, جو جانا نہ جائے, جس کے بارے میں پتہ نہ ہو. ٹھیک ہے. کہتے ہیں فلم یقع فی سماع التاریخ الا وهو محکم مقصد, تاریخ کے کانوں میں نہیں پڑا مگر اس حال میں کہ وہ مکمل تھا, مضبوط تھا اور قصیدے کی شکل میں تھا. کس شکل میں تھا؟ قصیدے. اور قصیدہ کسے کہتے ہیں؟ کس کے یہاں سے اضافی شور کی آواز آ رہی ہے؟ جی, قصیدہ کسے کہتے ہیں؟ ہاں مشائخ, آصف ہے ہمارے ساتھ؟ جی شیخ. ہاں, کسے کہتے ہیں قصیدہ؟ قصیدہ کسی شخص کے لیے یا کسی قوم کے لیے مدح میں کہی جانے والے کلمات کو قصیدہ کہا جاتا ہے. احسنت, وہ تو ٹھیک ہے. میں وہ تعریف اصل میں نہیں پوچھ رہا ہوں, میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ قصیدہ کس کو کہا جاتا ہے. یعنی شعر کی تعداد کے اعتبار سے ایک دو شعر کو قصیدہ کہیں گے؟ نہیں شیخ, ایک دو شعر کو قصیدہ نہیں کہا جاتا. وہ اشعار کا مجموعہ ہوتا ہے, 20 اشعار, 30 اشعار, 40 اشعار, 50 اشعار, 100 اشعار کا مجموعہ ہوتا ہے, اس کو قصیدہ کہا جاتا ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ تاریخ کے کانوں میں نہیں پڑا ہے شعر مگر اس حال میں کہ وہ مکمل طور پر محکم تھا, مضبوط تھا اور قصیدے کی شکل میں تھا. یعنی شعر اکا دکا شعر کا معاملہ نہیں تھا کہ ایک شعر فلاں سے آ گیا, ایک شعر فلاں سے آ گیا, بلکہ اشعار کا پورا مجموعہ ایک ساتھ دریافت ہوا. یعنی باقاعدہ قصیدے کی شکل میں اس کی دریافت ہوئی. جیسا کہ آپ جانتے ہیں سب سے قدیم ذخیرہ عرب کا جو شعر کا ہے وہ کون سا ہے؟ امرؤ القیس کا, جاہلی شاعری کا. کون سا ذخیرہ ہے؟ جاہلی شاعری جس کو کہا جاتا ہے. اور جاہلی شاعری میں جتنے بھی شعراء ہیں, چاہے وہ امرؤ القیس ہو, چاہے زہیر بن ابی سلمہ ہو,
چاہے عمرو بن کلثوم ہو، چاہے طرفت بن العبد ہو، یا اور جتنے بھی شعراء ہیں، لبید ہوں، کسی کا معلقہ ایک دو شعر والا آپ کو دکھائی دیتا ہے؟ نہیں نہیں شیخ، نہیں شیخ، یعنی باقاعدہ اشعار کا ایک مجموعہ ہے جو ایک ساتھ دریافت ہوا، اور یہ سب سے قدیم ذخیرہ ہے جو جاہلی شاعری کا دریافت ہوا ہے. اس سے پہلے کا کوئی ذخیرہ تو موجود نہیں ہے کہ ہے موجود؟ جی نہیں موجود. نہیں موجود ہے. آپ اپنی عقل سے بتائیے کہ کیا کسی زبان میں کسی صنف کی شروعات میں اتنی پختگی کے ساتھ اور اتنی بڑی تعداد میں یک لخت وجود پذیر ہو گیا ہوگا شعر؟ ایسا ممکن ہے؟ نہیں ممکن ہے. ایسا ممکن نہیں ہے. عقل کہتی ہے کہ ایسا ممکن نہیں ہے. بھائی شعر و شاعری، بھائی کوئی بھی چیز جب پیدا ہوتی ہے تو دودھ پینے کے مرحلے میں ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ یعنی اس دنیا کے اندر پوری ساری چیزوں کے اندر قدرت کا قانون تو ایک ہی ہے. جو چیز بھی پیدا ہوتی ہے پہلے وہ رضاعت کے مرحلے میں ہوتی ہے، پھر اس کے بعد غذا کھانا شروع کرتی ہے، پھر بچہ لڑھکنا شروع کرتا ہے، پھر اس کے بعد گودوں پلتا ہے، پھر اس کے بعد اپنے پیر پہ کھڑا ہونے کی کوشش کرتا ہے، پھر اس کے بعد چلنے کی کوشش کرتا ہے، پھر اس کے بعد مراہقے کی عمر کو پہنچتا ہے، پھر اس کے بعد عنفوان شباب کو چھوتا ہے، پھر اس کے بعد شباب آتا ہے. ایسے ہی تو ہوتا ہے. جی آپ ہمارے ساتھ نہیں ہیں. آپ لوگ جی جی شیخ، شیخ، ہمارے ساتھ ہیں آپ لوگ؟ جی 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 جی. تو ایسے ہی تو ہوتا ہے فطری طور پر کوئی چیز. ارے آپ چھوڑ دیجئے ماریے گولی پوری دنیا کو، آپ اپنی بھاشا کو لیجئے، اردو زبان کو. کیا اردو زبان جی یکلخت جس شکل میں آج ہم بول رہے ہیں ایسے ہی پیدا ہو گئی تھی؟ پیدا ہوتی ہی نہیں ایسے ہی ہو گئی تھی نہیں. وہ؟ نہیں 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 ارے پہلے یہ کھڑی بولی کے نام سے پیدا ہوئی. کس نام سے؟ کھڑی بولی. بولی. اس زمانے کی جو بھاشا تھی، جو کتابوں کے اندر موجود ہے، اردو ادب کی تاریخ. آپ مصیبت یہ ہے کہ ہم لوگ اصل میں خود اپنی زبان کی تاریخ نہیں جانتے، اور ڈائریکٹ ہم کو عربی زبان کا تاریخ و جغرافیہ معلوم کرنے کے لیے بیٹھا دیا جاتا ہے. یہ ایک المیہ ہے. آپ اردو ادب کی تاریخ کو دیکھیں. اردو ادب کی جو شروعات ہے کیسے یہ کھڑی بولی کی شکل میں تھی، پھر دکن کے اندر کیسے ولی دکنی وغیرہ کے ذریعے سے اس کو شعر و شاعری کی زبان کا درجہ ملا، اور اس وقت کی زبان شاعری کی کیسی تھی. پھر اس کے بعد کیا نام ہے، 4 بڑے بڑے دبستان جو اردو ادب کے ہوئے، وہاں پر کس طریقے سے زبان جو ہے وہ پلی بڑھی. دکن کے بعد دلی کا دبستان ہے، اودھ کا دبستان ہے، رامپور کا دبستان ہے. ہاں، تو یہ الگ الگ دبستانوں میں اردو زبان کیسے پلی اور بڑھی، اور کیسے اس کی نوک اور پلک کو درست کیا جاتا رہا. اور شاعروں نے ابتدائی کلام جب کہا تھا اس زبان میں، اس کی شکل کیا تھی. ہاں، اور آج اور غالب و اقبال کے زمانے تک آتے آتے اردو زبان و ادب پر کتنے مراحل گزرے، تب جا کر کے غالب و اقبال اور میر کی زبان بنی اردو. یہ یکلخت پیدا ہوتے ہی تو ایسے نہیں ہو گئی تھی. جی یعنی آپ شیخ، ہم دنیا لوگوں کی کو تو خامسہ سے لے کر ابھی تک عربی ادب کے بارے میں کیا ادوار بتائے جاتے ہیں، لیکن اردو ادب ہم لوگوں کو کبھی نہیں پڑھے، نہ بتایا گیا. یار تو نہیں، کسر آپ لوگوں کے اندر بھی تو ہے. مطلب دیکھیے، دنیا کی جو ساری چیزیں ہیں، یا یہ میں مانتا ہوں کہ جو درس نظامی کا جو سسٹم ہم لوگوں کے یہاں چل رہا ہے، یہ باج نصاب تعلیم ہے. باج نصاب تعلیم ہے.
اور میں اس نصاب تعلیم کے حق میں نہیں ہوں. لیکن ظاہر سی بات ہے ایک اکیلا انسان مخالفت کر کے کچھ نہیں کر سکتا. ایک بات. دوسری بات یہ کہ اگر حالات موافق نہیں ہیں اور نصاب تعلیم میں ہم جذری تبدیلیاں نہیں کر پا رہے ہیں, بنیادی تبدیلیاں نہیں کر پا رہے ہیں, تو آپ کے پاس توسیع محاضرات کا آپشن موجود ہے. آپ اضافی طور پر کلاسیں شروع کر سکتے ہیں. ارے آپ لوگ بہت بزی شیڈول آپ لوگوں کا رہتا ہے, لیکن 24 گھنٹے میں آدھا گھنٹہ, ہفتے میں ایک دن اس قسم کا تو آپ لوگ متعین کر سکتے ہیں کہ جو سبجیکٹ نہیں پڑھے جاتے ہیں ان کو آپ کسی استاد کے پاس رکھ لیں کہ بھیا یہ سبجیکٹ ہم لوگوں کو کلاس میں نہیں کر پا رہے ہیں, ٹھیک ہے رہنے دیجیے, ہم صرف نالج کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں, امتحان کا ٹینشن نہ رہے, معلومات ہم کو ہو جائے. تو اس کے لیے اضافی کسی استاد کا ٹائم لے کر کے ہفتے میں ایک دن, ہفتے میں 2 دن الگ الگ سبجیکٹ اگر آپ اپنے طور پر کلاس کے ساتھی آپ لوگ متعین کر کے پڑھ لیں تو کوئی جرم ہو جائے گا؟ نہیں سر. ٹھیک ہے, میں مانتا ہوں, میں یہ نہیں کہتا کہ آپ کا مطالبہ بیجا ہے. نصاب تعلیم میں بنیادی چیزوں کا ہونا بہت ضروری ہے, خاص طور سے مادری زبان کے حوالے سے جو مجرمانہ غفلت پائی جاتی ہے وہ غفلت نہیں ہونی چاہیے. اور یہ جب سے میں سراج العلوم میں آیا ہوں تب سے اس بات کی طرف نائن صاحب کو اشارہ کر رہا ہوں, اس پر گفتگو بھی میں نے ان سے کی ہے. لیکن مصیبت یہ ہے کہ صاحب نصاب تعلیم وغیرہ کے اندر تبدیلی کرنے کے لیے آپ کے پورے بیچ کی موافقت ضروری ہے. وہ سب آپ تنہا یہ سب چیزیں فیصلے نہیں لے سکتے. تو اگر وہ چیز نہیں کر پا رہے ہیں وہاں پر, تو کیا اضافی ٹائم میں, بلکہ آپ کے لیے سہولت ہے, اضافی وقت میں اگر آپ اس طرح کے سبجیکٹ کو رکھ لیں اور آن لائن کلاسز میں یا آف لائن کلاسز میں کبھی جو ہے عصر کے بعد آدھا گھنٹہ کا درس رکھ لیجئے, مغرب کے بعد آدھا گھنٹہ کا درس رکھ لیجئے. آپ لوگ بہت زیادہ مصروف امتحان کے ایام میں ہوتے ہیں, بقیہ سال بھر کے ایام اگر آپ چاہیں تو یہ بہت مشکل چیز نہیں ہے, فجر کے بعد آدھے گھنٹے کا درس رکھ لیجئے. لیکن وہ مزاج ہی نہیں ہے. آپ مدینہ یونیورسٹی کے اندر دیکھیں, وہاں اگر الگ کسی ایسی فیکلٹی کا لڑکا ہے جس فیکلٹی میں کوئی سبجیکٹ نہیں زیادہ توجہ سے پڑھایا جاتا ہے اور اس کو خواہش ہوتی ہے کہ وہ سبجیکٹ بھی پڑھے, تو مسجد نبوی کے اندر, خود جامعہ اسلامیہ کی مسجد کے اندر باقاعدہ اساتذہ درس دیتے ہیں فجر کے بعد, اور بعض اساتذہ ہفتے میں ایک دن متعین کر لیتے ہیں جو چھٹی کا دن ہوتا ہے, یعنی جمعرات کا دن مثال کے طور پر. تو جمعرات کے دن فجر کی نماز کے بعد اس کتاب کا درس شروع کر دیا, کبھی مغرب کے بعد کسی کتاب کا ہو گیا, عصر کے بعد ہو گیا. تو اس طریقے سے ایک مزاج ہونا چاہیے. اگر نصاب تعلیم میں وہ چیز نہیں ہے تو دوسرے ذریعے سے اس کی تکمیل کی جا سکتی ہے, لیکن ہمارے یہاں اس کا اہتمام نہیں ہے. اور کوتاہی صرف اساتذہ کی نہیں ہے, ہوگی تب تو بہتر ہی ہوگی. ہمارے بچے بھی تو اس میں دلچسپی نہیں لیتے ہیں. یہ وہی میں کہہ رہا ہوں کہ تالی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی, یہاں قصور جو ہے وہ دونوں طرف ہے. طلبہ کے اندر بھی وہ مطلب جو اشتیاق ہونا چاہیے پڑھنے کا اور معلومات کو حاصل کرنے کا نہیں ہے. اب آپ دیکھ لیں نا کہ تحاویہ کے متن کا جو اضافی درس شروع کیا میں نے, شروع میں کتنی بڑی تعداد رہا کرتی تھی اور اب تعداد کس درجہ متاثر ہو چکی ہے. حالانکہ ہفتے میں 2 روز صرف رکھا گیا ہے اور ایسے وقت میں رکھا گیا ہے کہ وہ اپنے بستر پہ بیٹھ کر کے لیٹ کر کے آرام سے شریک ہو سکتے ہیں, لیکن پھر بھی دلچسپی کا عالم جو ہے وہ ہے. بہرحال تو یہاں یہ کہہ رہا تھا کہ فطری طور پر یہ چیز سمجھی جا سکتی ہے کہ کسی بھی زبان کے اندر ترقی آتے آتے آتی ہے. یکلخت کوئی زبان بالکل نوجوان نہیں ہو جاتی, بلکہ وہ پیدا ہوتی ہے, پیدا ہونے کے بعد بچپنے کی عمر ہوتی ہے, لڑکپن کی عمر ہوتی ہے, پھر مراہقے کی عمر ہوتی ہے, پھر نوجوانی کا مرحلہ, پھر جوانی کا مرحلہ, اس طریقے سے آتا ہے. لیکن عربی شاعری کا جب آپ دیکھیں گے تو عربی شاعری میں آپ کو اس کا بچپنا نظر ہی نہیں آئے گا, اس کا لڑکپن دکھائی نہیں دے گا,
اس کے مراہقے کی عمر کا پتہ ہی نہیں چلے گا. جیسے ہی تاریخ میں پہلی بار عربی شاعری لائٹ میں آتی ہے تو کس شکل میں آتی ہے؟ ایک بھرپور حسین تیار دوشیزہ کی شکل میں دکھائی دیتی ہے جو بالکل شادی کے لیے تیار ہے. اب کوئی آدمی سوچ سکتا بھئی یہ اچانک کہاں سے ٹپک پڑی؟ کیا لگتا ہے آپ کو ایسے ہی پیدا ہو گئی؟ نہیں بھئی کوئی بھی چیز دنیا کے اندر جوان نہیں پیدا ہوتی. جی سر. جوانی تک پہنچنے کے لیے مراحل ہوتے ہیں. لیکن وہی بات یہ کہہ رہے ہیں کہ فلم یقع فی سماع التاریخ الا وهو محکم مقصد. عربی شاعری کا معاملہ یہ ہے کہ یا تو تاریخ کے اندھیروں میں گم تھی, اس کا کوئی عطا پتہ ہی نہیں تھا, اور اچانک جب لائٹ میں آئی تو پھر اتنا چکا چوند لے کر کے آئی کہ پوری دنیا کو اس نے خیرہ کر دیا اپنے حسن کی چکا چوند سے, بالکل حسین دوشیزہ کی شکل میں مکمل تیار شادی کے لیے. ہاں, ایسی شکل تھی کہ محکم مکمل مضبوط شکل میں, مقصد باقاعدہ طویل قصائد کی شکل میں عربی شاعری کی رونمائی پہلی بار تاریخ میں جو ہوتی ہے, جیسے امرؤ القیس وغیرہ کے ہاں, تو پورا معلقہ یک لخت ہماری نگاہوں کے سامنے آتا ہے. لیکن یہ غیر طبیعی ہے, یہ نہیں مانا جا سکتا کہ عربی زبان کی شاعری پیدا ہوتی ہی اتنی مضبوط شکل میں آ گئی اور اس کی جو یہ حشر سامانیہ ہیں یہ پیدا ہوتے ہی اس کے اندر آ گئی. ایسا تصور نہیں کیا جا سکتا. تو پھر جب تصور نہیں کیا جا سکتا تو پھر بتائیے نا کہ اس کا بچپنا کیسا تھا, پیدا ہوئی اس وقت کی شکل میں دکھتی تھی. آج جو اس کی قیامت خیز جوانی ہمارے سامنے دکھائی دیتی ہے امرؤ القیس کی شاعری میں یا لبید کی شاعری میں, یہ تو حشر سامانیہ اس کی جوانی کی ہیں, یہ ناز و نخرے اس کے جوانی کے ہیں. اس کے بچپنے کی حالت کیا تھی کسی کو معلوم ہے؟ نہیں معلوم. اس لیے نہیں معلوم کہ تاریخ نے ان ادوار کو, ان مراحل کو محفوظ نہیں رکھا. کوئی تذکرہ نہیں ملتا تاریخ کے اندر کہ یہ زبان اس نے کہاں پر دودھ پیا, کہاں پر اس نے لڑکنا شروع کیا, کہاں کی گلیوں میں گلیاروں میں اس نے دوڑ بھاگ کر چلنا سیکھا, اور پھر کہاں جا کر اس کی اٹکھیلیاں پروان چڑھی, اور پھر کہاں جا کر کے یہ جوانی اور نوجوانی کے مرحلے پر آئی. جوانی کے مرحلے پر آنے کے بعد اچانک یہ تاریخ کی نگاہوں کے سامنے آتی ہے. اس سے پہلے کے سارے مرحلے اندھیرے میں ڈوبے ہوئے ہیں, ان کے بارے میں کوئی پتہ نہیں. لیکن اندھیرے میں ہونے کی وجہ سے کیا یہ مان لیا جائے کہ عربی زبان پیدا ہی جوان ہوئی ہے؟ نہیں شیخ, نہیں مانا جا سکتا. یہ نہیں مانا جا سکتا. نہیں, تاریخ نے اپنے صفحات میں نہیں نوٹ کیا. ہاں, مطلب عقل یہ کہتی ہے کہ ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی بھاشا اچانک ظہور میں آئے اور اتنی مضبوط شکل میں ہو کہ 40 شعروں کے قصائد اس میں کہے جانے لگے اور یہی اس کی شروعات ہو. عقل اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. کہتے ہیں کہ وَلَيْسَ مِمَّا يَسُوغُ فِي الْعَقْلِ أَنَّ الشِّعْرَ بَدَأَ ظُهُورُهُ عَلَى هَذِهِ الصُّورَةِ النَّاصِعَةِ الرَّائِعَةِ. کہتا ہے کہ عقل اس بات کو جائز نہیں ٹھہراتی کہ شعر اپنے ابتدائی ظہور میں اتنی چمکدار اور خوبصورت شکل کے اندر ظاہر ہوا جو شکل ہمیں محلحل ابن ربیعہ کے شعر کے اندر دکھائی دیتی ہے یا امرؤ القیس کے شاعری میں
نظر آتی ہے۔ امرؤ القیس کی زبان پر آنے سے پہلے اس زبان پر کافی لمبا عرصہ بیت چکا ہے، جب یہ پیدائش کے بعد اپنے عمر کے بقیہ مرحلوں کی تکمیل اس نے کی، اور جوان ہونے کے بعد امرؤ القیس سے اس کا تعارف ہوا۔ ٹھیک ہے، کہتے ہیں وَإِنَّمَا اخْتَلَفَتْ عَلَيْهِ الْعُصُرُ، ان پر اس زبان پر کافی لمبے زمانے گزرے۔ عصر عصر کی جمع، کافی لمبے عرصے گزرے، زمانے گزرے۔ وَتَقَلَّبَتْ بِهِ الْحَوَادِث، اور اس نے کافی دنیا کے نشیب و فراز کا سامنا کیا۔ زبانوں نے اس کے اندر اپنا اپنا کردار ادا کیا، یہاں تک کہ اس کا اسلوب مہذب ہو گیا اور اس کے جوانب الگ الگ ہو گئے۔ ٹھیک ہے، یہ عقل کہتی ہے، گرچہ اس کی تاریخ موجود نہیں ہے کہ اس کا پہلا اسلوب کیسا تھا۔ جیسے اردو میں ہم نے کہا کہ کھڑی بولی، پھر دکنی زبان، پھر اس کے بعد لکھنوی لہجہ، پھر دہلوی لہجہ، پھر رامپوری لہجہ، ہاں الگ الگ یہ جو زبان، اور یہ اردو زبان ہر ایک کی گود میں کھیلتی رہی، ہر ایک کی گود میں ہمکتی رہی، تا آ کی وہ اس مرحلے کو پہنچی جس مرحلے میں ہم غالب اور اقبال کے ہاں اس کو دیکھتے ہیں، غالب و اقبال اور داغ اور میر کے ہاں دیکھتے ہیں۔ تو جو اردو کے ساتھ معاملہ پیش آیا، یہی معاملہ دنیا کی ہر زبان کے ساتھ پیش آیا، اور یقینی طور پر عربی اس سے مستثنا نہیں ہے۔ عربی کے اوپر بھی وہی سب مراحل آئے ہوں گے، گرچہ ہمیں معلوم نہیں ہے۔ چلیے ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ شعر زمانے کے اعتبار سے سب سے قدیم دریافت ہے عربی ادب کی۔ یہ ایک بات یہ معلوم ہوئی۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ شعر عربی زبان میں اس کا آغاز کب ہوا، اس کے بارے میں کوئی حتمی رائے نہیں دی جا سکتی، اس لیے کہ تاریخ نے اس کو محفوظ نہیں رکھا ہے۔ تاریخ میں سب سے پہلے شاعری کی جو مثالیں ہمارے سامنے دکھائی دیتی ہیں وہ اس زمانے کی ہیں جب شاعری اپنے نقطۂ عروج پر پہنچ چکی تھی اور قصیدے کی شکل میں اور باقاعدہ مضبوط ترین پوزیشن میں تھی، تب ہم اس کو جان پائے۔ لیکن عقل یہ کہتی ہے کہ اس سے پہلے بہت سارے زمانے گزرے ہوں گے جب اس نے اپنی ترقی کا سفر طے کیا ہوگا، اس کی اسلوب میں تبدیلیاں آئی ہوں گی اور اسلوب اس کا باہ سے بہتر کی طرف ہوا ہوگا تا آ کے بہترین تک پہنچا۔ ہاں، گڈ، بیٹر اور بیسٹ، تو گڈ سے شروعات ہوئی ہوگی، پھر بیٹر کی طرف آیا ہوگا اور پھر بیسٹ کی طرف آیا۔ یکلخت بیسٹ تک پہنچنا یہ عقل اس کو نہیں مانتی۔ جی، تو یہ ایک بات ہوئی۔ اس کے بعد اب ایک تھوڑی سی تفصیل کہ ٹھیک ہے اس بات کو ہم مان لیتے ہیں، لیکن پھر بھی اندازہ کیا ہے کہ شعر کے اندر جو موجودہ شکل ہم دیکھتے ہیں امرؤ القیس وغیرہ کی شاعری میں یا محلحل کی شاعری میں۔ اچھا ایک بات میں آپ سے کہہ دوں کہ یہ ادوار عربی شاعری پر گزرے، اس کی دلیل امرؤ القیس کی شاعری میں بھی ملتی ہے۔ امرؤ القیس کی شاعری جو سب سے قدیم ذخیرہ دریافت ہوا ہے عربی ادب کا، امرؤ القیس نے اپنے استاذ کا ذکر کیا ہے۔ امرؤ القیس نے کس کا ذکر کیا ہے؟ اپنے استاذ کا ذکر کیا ہے، اور اپنے استاذ کی شاعری کو، جیسا کہ پرانے زمانے میں ہوتا تھا کہ چیلا اپنی شاعری کی شروعات کیسے کرتا تھا کہ اپنے گرو کی ساری شاعری کو یاد کر لیتا تھا۔ اپنے جو استاذ ہوتے تھے
ان کا جتنا کلام ہوتا تھا اس کو وہ یاد کر لیتا تھا، حفظ کر لیتا تھا، اور پھر اس کے بعد مشق سخن شروع کرتا تھا اور پھر اپنی شاعری شروع کرتا تھا۔ تو یہی معاملہ امراء القیس کے ساتھ ہوا۔ اوس ابن حجر وغیرہ کی شاعری اس سے قدیم ہے جس کا ذکر ملتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ گرچہ امراء القیس کے استاذ اور اس کی شاعری کے نمونے موجود نہیں ہیں، لیکن یہ طے ہے کہ امراء القیس بابا آدم نہیں ہے عربی شاعری کا۔ موجود عربی شاعری کا بابا آدم کہہ سکتے ہیں آپ، لیکن حقیقی بابا آدم نہیں ہے وہ، شروعات اس نے نہیں کی ہے، شروعات اس نے نہیں کی ہے۔ اس سے پہلے باقاعدہ اس کا استاذ تھا، پھر اس کا استاذ جو رہا ہوگا اس نے اپنے کسی استاذ سے حاصل کیا ہوگا۔ اس کا مطلب یہ کہ اس سے پہلے بہت سارے مراحل گزرے ہیں، اور اس کا ثبوت خود امراء القیس کی شاعری سے لگتا ہے۔ تو ایک تو عقل اس کو نہیں مانتی، دوسرے واقع بھی اس کے خلاف ہے۔ امراء القیس خود اپنی شاعری میں اپنے سے پہلے کے شعراء کا تذکرہ کرتا ہے۔ ٹھیک ہے مشائخ؟ اب اس پر بات آئی کہ ٹھیک ہے، دقت کے ساتھ، تحدید کے ساتھ عربی زبان کی شاعری کا آغاز ہم نہیں جانتے، لیکن آپ کو لگتا کیا ہے؟ اس لیے کہ یہ تو ایک منطقی بات ہے کہ انسان جب بولنا شروع کرتا ہے تو شاعری میں بولتا ہے یا نثر میں بولتا ہے؟ نثر میں بولتا نثر میں بولتا ہے۔ بچہ جب بولنا شروع کرتا ہے تو وہ شاعری کرتا ہوا بولنا شروع کرتا ہے یا عام گفتگو کرتا ہے؟ ہاں، عام گفتگو۔ عام گفتگو۔ عام گفتگو کرتا ہے۔ پہلے مفردات بولتا ہے، ابو ابو، امی، اماں، یہ کہنا شروع کرتا ہے، پھر الگ الگ الفاظ سے پھر وہ جوڑنے کی طرف آتا ہے، پھر سینٹینس بولنا شروع کرتا ہے، یعنی نثر کے جملے بولنا شروع کرتا ہے۔ میں کھاؤں گا، بھوک لگی ہے، ہاں، پانی پیوں گا۔ تو یہ سب جملے تو شاعری تو نہیں ہے نا۔ تو طبیعی طور پر انسان نثر میں گفتگو کرتا ہے، پھر نثر جب ترقی پذیر ہوتی ہے تو پھر آگے چل کر کے وہ شاعری تک پہنچتی ہے۔ تو شاعری تک کس طریقے سے عربی زبان پہنچی، اس کا عقلی اعتبار سے یا ابھی جو موجود ذخیرہ ہے اس کے اعتبار سے ہم اس کے مراحل کو کیسے متعین کریں، انشاءاللہ اس کو ہم اگلے درس میں پڑھیں گے، اس لیے کہ وقت ختم ہوا۔ آج کے درس کو اسی پر ختم کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین جو باتیں بتائی جاتی ہیں ان کو سمجھ کر کے اور یاد رکھنے کی ہمیں توفیق عطا